بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، ایک اور بیماری اس کو تھی، وہ بہت خطرناک بیماری ہے، وہ ہے مراق کا مرض۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کا دعوی نبوت، اس کا کیا تعلق ہے سنیے۔ یہ مرض اور قادیانی نبوت کا جو دعویٰ، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان تمام تر موذی بیماریوں اور عادتوں کے علاوہ سب سے جو خراب بیماری جس کا شکار مرزا غلام احمد قادیانی تھا، وہ بیماری مراق کی بیماری ہے، جسے عرف عام میں مالی خولیہ یا پاگل پن کہتے ہیں، جس میں عام آدمی بیٹھے بیٹھے پاگلوں جیسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تاریخ اور مرزا کے حالات زندگی اس کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ شاید مرزا کے تمام تر جھوٹ اور دعوی نبوت و خدائی کی جو یہ دعوے تھے، اس کی وجہ در حقیقت یہی بیماری مراق ہی تھی، پاگل پن، جس کی وجہ سے اس نے اتنے بلند بانگ دعوے کیا، اس نے بلند بانگ دعوے کیے۔ بو علی سینا وہ کہتے ہیں کہ مراق ایک ایسی بیماری ہے جس میں خیالات اور افکار کا مکمل طور پر بدل کر رہ جاتا ہے۔ خوف، فساد یا تشویش کی وجہ سے مریض ذہنی اندھیرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ القانون، اسی طرح علامہ برہان کے مطابق یہ نہایت خطرناک مرض ہے جس میں مریض یہاں تک گمان کر لیتا ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، اور بعض اپنے آپ کو فرشتہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرح اسباب و علامات۔ مزید لکھتا ہے کہ مراق مالی خولیہ کی ایک قسم ہے۔ شرح اسباب۔ قادیانیوں کا خلیفہ اول نور الدین، خلیفہ جو مرزا قادیانی کے بعد، مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد جو خلیفہ بنا، نور الدین، وہ اس بیماری کی تعریف کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ مالی خولیہ دیوانگی یا جنون کا ایک شعبہ ہے، اور مراق مالی خولیہ کی ایک شاخ ہے۔ بیاض حکیم نور الدین، حصہ اول، صفحہ نمبر 211۔ قادیانیوں کا نمائندہ رسالہ ریویو ماہ اگست سن 1926 کے شمارے میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مرض یعنی مراق میں تخیل بڑھ جاتا ہے، اور مرگی اور ہسٹیریا والوں کی طرح مریض کو اپنے جذبات اور خیالات پہ قابو نہیں رہتا۔ رسالہ ریویو ماہ اگست سن 1926، صفحہ نمبر 4۔ اور مرزا قادیانیوں کے اعترافات اس بیماری سے متعلق۔ مرزا قادیانی اس کے بارے میں مراق کی بیماری، جب آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا سن لیا تو آئیے، ہم مرزا پہ الزام نہیں لگا رہے، بلکہ حقیقت میں وہ مراقی تھا، بلکہ خود مرزا اور قادیانی کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، سنیے۔ مرزا قادیانی اپنے مراقی ہونے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے منسوب کرنے سے باز نہیں آیا، اور اپنی بیماری کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیثیں گھڑ لی۔ وہ کہتا ہے، دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی حضرت نے پیشن گوئی کی تھی جو اس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح جب آسمان سے اترے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اتریں گے تو 2 زرد چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی، لیکن اس کو ادب نہیں، یہ
اس کو کہہ رہا ہے اس نے پہنی ہوں گی، یعنی نعوذ باللہ میں اس کو، انہوں نے پہنی ہوں گی. سو اس طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر کی دھر کی مراق اور ایک نیچے کے دھر کی یعنی کثرت بول. عیسیٰ علیہ السلام کی دو چادریں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جیسے ان کو دو چادریں تھیں وہی میرے پاس بھی یہ دو ہیں، دو بیماریاں، ایک اوپر کی ایک نیچے کی. رسالہ تشہیر الاذہان جون 1906 جلد نمبر 2، ڈائری مرزا و اخبار بدر جلد نمبر 2، اور 7 جون 1906. کیا قادیانیوں کے بھی اس اعتراف کے بعد مرزا کے مراقی ہونے میں شبہ ہے؟ تو آئیے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس قول کو پڑھیں. مرزا نے فرمایا مجھے مراق کی بیماری ہے. حوالہ قادیانی رسالہ ریویو قادیان بابت ماہ اپریل صفحہ نمبر 45. اور یہ بھی سنتے جائیے اسی رسالہ ریویو میں حضرت مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھ کو مراق ہے. مالی خولیا پاگل پن.